بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت اور اس کے مسائل کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یوم ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے بعد اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا جو اختلافات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی وضاحت رکھوں گا۔ صحیح مسلم کے اندر 1162 حدیث نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلھا والسنۃ التی بعدھا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو شخص ہے، اس شخص کے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، 1 سال روزہ رکھنے سے پہلے والا اور 1 سال بعد والا۔ تو یقیناً یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ویسے بھی مطلقاً دیکھا جائے یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے اس کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ عشرہ ذو الحجہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے جو اعمال جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اتنے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایام کے اعمال پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس روزے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے مسائل کے حوالے سے آتے ہیں کہ اس کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے یہ کب رکھا جائے، 8 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا پھر 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یوم عرفہ کہتے کس کو ہیں۔ یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہماری اور سعودیہ کی تاریخ میں فرق ہے، چاند کی جو تاریخ ہے اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ سعودیہ ہم سے 1 دن آگے چل رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے اور ان کے وہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، تو ان کا جو 9 ذی الحجہ ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جو 9 ذی الحج ہے ہم اپنے 9 ذی الحج پہ رکھیں گے، یا سعودیہ کا جو 9 ذی الحج ہوتا ہے ہمارا 8 ذی الحج ہوتا ہے، کیا ہم اسی تاریخ پہ یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ اب اس حوالے سے کچھ علماء کرام کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو ہم رکھیں گے، یعنی کہ ہم سعودیہ کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں چونکہ یوم عرفہ جو ہے وہ میدان عرفات سے مشتق ہے، اس کا تعلق میدان عرفات سے ہے۔ حجاج کرام جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اسی دن جس دن وہ وہیں پہ ہوتے ہیں اسی دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کا، تو ہمیں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم اگلے دن رکھتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے تو وہاں پہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں نہیں ہوتے، تو اگلے دن ہم روزہ رکھ کے کیا کریں گے؟ اب جو دوسرے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 9 ذی الحج کو ہی رکھنا چاہیے اپنی تاریخ کے اعتبار سے، جب ہمارے پاس 9 ذی الحج ہو ہم 9 ذی الحج کو ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر اور عید کرو تو چاند دیکھ کر۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ہر کسی کی مطلق طور پہ ہر کسی کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اسی کے چاند کے اعتبار کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر ہم عید کرتے ہیں تو اپنے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہم اگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں اپنے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں وہ اپنے چاند کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ سعودیہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ اور دنیا کے لیے سب کے لیے یہی اصول ہے کہ ہر کسی نے اپنے چاند کے اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے کہ کس دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے؟ اچھا، اس حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے ایک روزہ اکیلا رکھا جا سکتا ہے؟
اچھا، یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ علماء کرام، دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ اپنی جو سعودیہ کی 9 ذی الحج ہوتی ہے اس کو روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، اور کچھ علماء کرام جو ہیں وہ اپنی 9 ذی الحج ہوتی ہے اس کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، اور کچھ علماء کرام جو ہیں وہ احتیاطی موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ احتیاطی موقف کیا اختیار کرتے ہیں؟ وہ 2 روزے کا کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ اپنی تاریخ کا رکھیں اور ایک سعودیہ کی تاریخ کا رکھیں، اگر تاکہ دونوں روزے رکھے جائیں گے۔ اب اس میں گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہے، اس میں گناہ کا کوئی بھی احتمال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 2 روزے رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس میں غلطی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ میدان جو ہماری تاریخ بہتر ہے یا سعودیہ کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، چونکہ دونوں طرف سے روزے رکھے جائیں گے تو اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اسی وجہ سے کئی سارے علماء کرام جو 2 روزوں کا کہتے ہیں، حالانکہ یوم عرفہ کا تو ایک ہی روزہ ہے، صرف بات کو سمجھے، یوم عرفہ کا صرف اور صرف ایک ہی روزہ ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن ایک ہے، روزہ بھی ایک ہے، اور حدیث کے اندر بھی ایک روزہ وارد ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ علماء کرام احتیاطی طور پہ 2 روزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھ لیے جائیں تاکہ غلطی کا کوئی چانس نہ رہے اور ثواب بھی مل جائے۔ اب جو علماء کرام 1 روزے کا کہتے ہیں، اس حوالے سے کس کا صحیح موقف ہے کہ روزہ جو ہے وہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا چاہیے یا پھر جو ہے وہ دوسری سعودیہ کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا چاہیے؟ اب جو اپنی تاریخ کا کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کے پاس دلیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، ان کی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہمارے اعتبار سے، ہماری چاند کی جو تاریخ ہے وہ اسی اعتبار کے ساتھ ہیں۔ اب اس بات کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص سعودیہ کے اعتبار سے اگر کوئی معتبر سمجھنا چاہے یا اسی اعتبار کے ساتھ روزہ رکھنا چاہے تو یہ چیز، اب دیکھیں ہم تو سعودیہ سے 1 دن پہلے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ سعودیہ سے جو 1 دن، سعودیہ ہم سے 1 دن پہلے چل رہا ہے اور وہ سعودیہ سے بھی 1 دن پہلے ان کا چاند ہوتا ہے، چاند کی تاریخ ہوتی ہے، یعنی جس دن سعودیہ کے اندر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے ان کے پاس 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سعودیہ کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھیں تو ان کے نزدیک تو عید والا دن ہوتا ہے، تو عید والے دن روزہ رکھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ اسی اعتبار کے ساتھ رکھے۔ بہرحال ان کی جو بات ہے وہ بھی کسی حد تک ہے لیکن زیادہ معتبر نہیں ہے کہ چونکہ میدان عرفات سے مشتق ہے، میدان عرفات میں حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں، اور ہم نے اسی دن رکھنا ہے، اسی 9 ذی الحجہ کے دن رکھنا ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی دن جب سعودیہ کے اندر 9 ذی الحج ہوتا ہے، حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، تو بعض ممالک کے اندر رات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا بعض کی تاریخ پہلے ہوتی ہے، ان کے نزدیک ان کے ہاں عید کا دن ہوتا ہے اور بعض کے ہاں رات ہوتی ہے۔ تو صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔